السلام علیکم ناظرین، میں خالد جتوئی اس وقت موجود ہوں شاؤنٹر ویلی میں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے میں نے چٹا کٹھا لیک کے لیے 2 دفعہ ایکسپیڈیشن کی تھی اور دونوں دفعہ میں ناکام ہوا تھا، لیکن اس دفعہ یہ تیسری بار ہم جولائی کے اینڈ میں آئے ہیں اور بائکرز گروپ کے ساتھ ہوں میں بالکل ایگزیکٹلی ہم 5 دوست چٹا کٹھا جانے سے پہلے آئے ہیں شاؤنٹر ویلی۔ ناظرین، یہ شاؤنٹر ویلی اڑنگ کیل سے، آپ نے اڑنگ کیل یا کیل کا نام سنا ہوگا آزاد کشمیر کے اندر، وہاں سے تقریباً 4 گھنٹے کے جیپ ٹریک پر موجود ایک بہت ہی خوبصورت ویلی ہے۔ یہ آپ کو ہری پربت کا خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح کا ایک پہاڑ سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی موجود ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہری پربت کی اس خوبصورت پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ یہ ہے شاؤنٹر ویلی۔ ناظرین، یہ جو دریا آپ کو نظر آ رہا ہے اسے شاؤنٹر نالا یا شاؤنٹر ندی کہا جاتا ہے، اور یہ یہاں سے کیل کی طرف جا کر دریائے نیلم میں مرج ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کے آنے کا راستہ جہاں سے یہ شاؤنٹر ندی بہہ رہی ہے اس طرف شاؤنٹر ٹاپ ہے، اور اگر آپ یہ سامنے کی طرف شاؤنٹر آبشار ہے، اور اس شاؤنٹر آبشار کے بالکل اوپر کی طرف شاؤنٹر ٹاپ ہے جہاں سے یہ ندی آ رہی ہے۔ شاؤنٹر ٹاپ آپ کراس کر کے دوسری طرف گلگت بلتستان دیٹ مینز استور کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ شاؤنٹر آبشار کہلاتا ہے۔ قریب جانے پر بہت ہی بڑا آبشار ہے جس کا خوبصورت سفید دودھ کی طرح پانی اس ہرے بھرے پہاڑوں کے بیچ اس طرح سے گزرتا ہے جیسے کہ جنت میں۔ ویسے ہی کشمیر جنت نظیر ہے، تو وہاں جنت کی طرح دودھ کی نہریں جو بہہ رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پر کشمیر میں بھی یہ سفید چشمے، ندیاں دودھ کی نہروں کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر رہنے کے لیے کوئی خاص آپ کو ہوٹل وغیرہ نہیں ملیں گے، یہاں پر صرف کیمپ موجود ہیں شاؤنٹر ویلی میں، اور آپ اپنی فیملی یا دوستوں کے ساتھ کیمپنگ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، چٹا کٹھا کے بیس کیمپ سے ہم 5 دوست اس دفعہ صبح سویرے ٹریکنگ کرتے ہوئے پاکستان کی سب سے خوبصورت اور مشکل ترین جھیل کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، یہ اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں اس سے تقریباً جو بیس کیمپ ہے چٹا کٹھا کی شاؤنٹر کے قریب، وہاں سے 4 گھنٹے کی ٹریکنگ پر یہ بیس کیمپ 2 کہلاتا ہے۔ یہاں پر کیمپ لگے ہوئے ہیں اور آپ اسٹے کرتے ہیں، یہاں پر آرام کرتے ہیں، رات یہاں گزارتے ہیں، چونکہ ایک دن کے اندر آپ اس چٹا کٹھا کا ٹریک نہیں کر سکتے۔ 4 گھنٹے یہاں تک آنے اور پھر یہاں سے اوپر 4 گھنٹے اور لگتے ہیں۔ یہ ڈک 2 کہلاتی ہے۔ ڈک 1 اور ڈک 2 ناظرین دونوں ایک ہی ساتھ ہیں، کوئی ان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تو ڈک 1 پر آپ اسٹے کریں یا ڈک 2 پر کریں، یہ ڈک 2 کہلاتا ہے، اور ہم نے یہاں پر رات گزاری۔ بڑا ہی خوبصورت ویو تھا۔ ہم نے قریباً کوئی 10 بجے کے قریب ٹریکنگ اسٹارٹ کی تھی بیس کیمپ سے، شاؤنٹر کے قریب دومیل کا ایک گاؤں ہے وہاں سے، اور اپنا سامان اور موٹر بائک دومیل میں چھوڑی، اور وہاں سے ٹریکنگ کرتے ہوئے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے مسلسل ٹریکنگ کرتے ہوئے ہم لوگ اس ڈگ 2 پر پہنچے تھے، اور ہم نے رات یہیں اسٹے کرنی ہے۔ ناظرین، یہ ٹریک چٹا کٹھا کا ٹریک پاکستان کا سب سے مشکل ترین اور پاکستان کی سب سے خوبصورت ترین جھیل چٹا کٹھا کا ہے۔
जी हाँ नाज़रीन, ये तो आप झील और रास्ते के व्यू देखकर ही आप खुद फ़ैसला करेंगे कि ये झील और इसका रास्ता कितना ही खूबसूरत है। हम आप पर छोड़ देते हैं। नाज़रीन, इन जंगली फूलों के बीच इस चिट्टा-कट्टा नाले के साथ-साथ ये छोटा-सा ट्रेक, अगर बारिश हो जाए तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद आप बड़ी आराम से डक 2 तक पहुंच सकते हैं। सामने चिट्टा-कट्टा की पहाड़ियां हैं और ये खूबसूरत आबशार, इसके साथों साथ ये ट्रैक मेरे ख़्याल में दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन ट्रैक है। आपने पाकिस्तान की हो सकता है बहुत सारी झीलें देखी हों, लेकिन इस तरह खूबसूरत झील, ऐसी पहाड़ों वाली और इस तरह खूबसूरत ट्रैक वाली शायद ही आपने देखी हो। जी हाँ नाज़रीन, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 5 घंटे के फ़ासले पर केल पहुँचते हैं और फिर खूबसूरत अड़ंग केल की वादी घूमने के बाद आप या तो ताओबट जाते हैं या फिर शाउंटर की तरफ आते हैं। अगर आपको सेम शारदा और केल की खूबसूरती चाहिए तो आप ताओबट की तरफ चले जाएं, लेकिन अगर आपको ग्रीन मेडोज़ चाहिए, जंगल आपको नहीं चाहिए, खूबसूरती चाहिए जो आपको अब नज़र आ रही है, तो आप शाउंटर की तरफ आएँ। नाज़रीन, ये जुलाई और अगस्त तकरीबन 10 से 15 जुलाई के बाद ये चिट्टा-कट्टा झील का ट्रेक क्लियर होता है, तो आप 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त या ज़्यादा से ज़्यादा 1 सितंबर तक इस झील को देख सकते हैं। हम 2 दफ़ा वापस हो गए। एक दफ़ा मौसम ने साथ नहीं दिया और दूसरी दफ़ा यहाँ तक कि डग 2 से भी आगे चले गए थे, लेकिन 28 जून को शदीद बर्फ़बारी हो गई और हम वापस हो गए थे 2020 और 21 में। इस दफ़ा हम जुलाई के एंड में आए हैं और आप देख सकते हैं जुलाई के एंड में बिल्कुल ये हरा भरा और ग्रीन, कहीं पर कोई ग्लेशियर नहीं है, वरना ये ग्लेशियर्स आपका रास्ता रोकते हैं और आपको आगे जाने नहीं देते। ये ट्रैक बंद होता है। जी हाँ, ऑलमोस्ट साल में कोई एक से ज़्यादा 2 महीने के लिए ये ट्रैक ओपन होता है, 15-20 जुलाई से लेकर और सितंबर की 15 तारीख तक। जी हाँ नाज़रीन, चलिए नज़ारा करते हैं। ये है चिट्टा-कट्टा, खूबसूरत जंगली फूलों के बीच प्याला नुमा ये झील पाकिस्तान की सबसे निहायत ही खूबसूरत जन्नत नज़ीर झील है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर मैंने खूब आराम किया। इसको देखने के लिए मेरे अंदर काफ़ी तड़प रहती थी। नाज़रीन, मैंने कई झीलें देखी हैं पाकिस्तान की, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे नहीं लगता कोई झील पाकिस्तान में मौजूद होगी। ज़रा ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, मैं आपको कुछ और व्यूज़ दिखाने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी ज़िंदगी में देखे हों। चूँकि मैं जाते हुए उन व्यूज़ को टच नहीं कर पाया, हमने जल्दी से इस झील पर पहुँचना था, तो वो मैं आपको बैक जब यहाँ से हम वापस हुए डग 2 की तरफ, तो रास्ते में जो आबशारें और जो नज़ारे आए, वल्लाह आपने नहीं देखे होंगे कभी। नाज़रीन, 10 से 15 मिनट के अंदर मौसम ख़राब हो गया। देखते ही देखते धुंध छा गई और शदीद बारिश होने लगी। हम लोग डग 2 से तकरीबन 4.5 से 5 घंटे में यहाँ पहुँचे और सिर्फ़ ही सिर्फ़ चढ़ाइयाँ। आप में से जो ट्रैकिंग नहीं कर सकता या ट्रैकिंग का हैबिचुअल नहीं है या जिसका वज़न काफ़ी है, तो इस झील की कभी भी ट्रैकिंग की गलती ना करें।
جی ہاں ناظرین، یہاں پر سے آپ ہری پربت کی بیک سائڈ دیکھ سکتے ہیں۔ شاؤنٹر ویلی میں جو ہری پربت کا ویو تھا وہ وہیں سے کافی خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن چٹا کٹھا کی طرف سے یہ ہے ہری پربت کی بیک سائڈ۔ ناظرین، یہ جگہ 12 آبشاروں کی جگہ کہلاتی ہے۔ ویسے بھی چٹا کٹھا، اس کا مطلب ہے چٹا سفید اکٹھا جمع ہونا۔ 12 آبشاریں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر مختلف سائڈ سے جب نیچے کی طرف گرتی ہیں تو یقین کیجئے اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی پاکستان میں جگہ نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ ویو کافی پسند تھا۔ میں اپنے دوستوں سے الگ ہو کر بھاگتا ہوا بڑے خطرناک ٹریک سے گزر کر اس جگہ پر جا کر بیٹھا۔ کمال کی لوکیشن تھی۔ جی ہاں ناظرین، 12 چشمے چاروں طرف سے، واللہ یہ دیکھیے، 2 یہ ہیں، 2 بلکہ 3 دوسری سائیڈ ہیں اور 6 ایک اور سائیڈ ہیں۔ تو اتنے لاجواب اور خوبصورت چشمے اتنی اونچائی سے گرتے ہوئے ڈک ٹو اور چٹا کٹھا کے بیچ میں، یہ خوبصورت نظارہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ جنگلی پھولوں کی خوشبو، ہر طرف گرینری، سفید پہاڑوں کی چوٹیاں، آبشار، 12 آبشاریں گرتے ہوئے پہاڑ، اور اس وادی کے بیچ آپ بیٹھے ہوئے اپنے پیاروں کو اور اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہوئے، آہا! ان پھولوں کی اور اس گھاس کی خوشبو بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، فریش آکسیجن، اور پھر سکون ہی سکون۔ کاش میں ان 12 آبشاروں کے قریب جا سکتا اور ہر ایک آبشار آپ کو دکھا سکتا، لیکن وقت کی کمی اور خطرناک ٹریکنگ نے واپسی پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے دومیل کا پہاڑ جہاں پر ہم لوگ بائک چھوڑ کر آئے تھے بیس کیمپ کی طرف۔ یہ آپ آبشاریں دیکھ سکتے ہیں۔ ہری پربت کی بیک سائڈ۔ ناظرین، تبھی کہا جاتا ہے کشمیر جنت نظیر۔ آپ کو کشمیر میں ہر طرح کی خوبصورتی ملتی ہے، میڈوز ملتے ہیں، جنگل ملتے ہیں، سفید پوش پہاڑ ملتے ہیں، چشمے آبشاریں ملتی ہیں، ندیاں ملتی ہیں، نالے ملتے ہیں، خطرناک موسم، ایڈونچر بھی آپ کو یہاں مل جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کشمیر کی وادی میں آپ کو سب کچھ ایک ہی جگہ پر یقین کریں مل جاتا ہے۔ جنگلی پھولوں کا گلدستہ، میرے کسی پیارے کے نام۔ ناظرین، اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اور بہت ہی خوبصورت ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔